القرآن المجید والفرقان الحمید والحج والعمرة لله وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے حج اور عمرہ اللہ کے لیے ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حج اور عمرہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو ہم ایڈا پہنچی آج فلانا صاحب حج کروایا ہے، آج وہاں جاتے آج یہاں جاتے، یہ ہم اپنے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن خدا قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ حج اور عمرہ اللہ کے لیے ہے. اور پھر میرے آقا مائی پروفیٹ آف اللہ پیس بی اپن ہم نیرسٹ ان دا حدیث، میرے آقا حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی. یار مانا ہو نہیں جا جئی ویکتی سنی صحیح العقیدہ یا ایمان مومن کی قید ہے. بہت سارے لوگ حج کرنے جاتے ہیں، ہر حاجی کے لیے نہیں کہا گیا. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو. بولیے سبحان اللہ. کعبے کا کعبہ کیا ہے؟ مدینہ ہے. بولیے سبحان اللہ. وقت مختصر ہے، ہمارے حافظ صاحب خطیب ہوئے پہنچ گئے ہیں. حج اور عمرہ اللہ کے لیے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت اقرا بن حابس سوال بولے حضور یا حبیبی یا رسول اللہ، ہر سال کی حج فرض ہے ہمارے پر. تو رسول پاک فرما لے جب بابو میں اگر بول دیتا ہر سال حج فرض ہے تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، لیکن نہیں، میں یہ نہیں بولا، پوری زندگی میں حج ایک بار فرض ہے. کہیے سبحان اللہ. سب سمجھنا. اور حج پر کاروبار پر جو مالک نصاب ہے. مالک نصاب مجھے نہیں معلوم 7.5 تولہ سونا کی قیمت یا 52 تولہ چاندی کی قیمت حاجت اصلیہ کے علاوہ دیسی پڑچو کھانا پینا گھوڑر سامان سواری چھوڑے توڑے اتنا ٹکا تو لوگوں باچے گئے حاجت اصلیہ کے علاوہ 7.5 تولہ سونا دام باچے گئے ہے یا 52 تولہ چاندی دام باچے گئے. دھار مہاجن چھڑی تو سب سوچ ہے بینک پر ٹکا ہے سب جنس آدھا کدا کرے اپنا تو کھائی جائے باچے جاتے ہیں تو تم پر حج فرض ہے. کہیے سبحان اللہ. اور عمرہ جو ہے عمرہ فرض نہیں ہے، یہ عمرہ نفل ہے، عمرہ کر سکتے ہیں، سنت مصطفیٰ ہے. ٹھیک ہے. دوسری حدیث ہمارے آقا نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے رسول پاک کی بارگاہ میں ایک جو نوسم صحابی تو حضور مور باپ حج کروا جاوا چاہیے برا آئے گیا وہاں بندی بھی حج کروا بھاری، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے بیٹے کے بدلے میں باپ ادا نہیں کر سکتا ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے باپ کے بدلے میں بیٹا نہیں کر سکتا ہے. لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے باپ برا ہو جائے، باپ اگر وصیت کرے بیٹا یہ مال دولت رکھا ہوا ہے میں حج کے لیے جانے پر قادر نہیں ہوں، طاقت نہیں ہے، سواری پر بیٹھ کر مکہ مدینہ جا نہیں سکتا ہوں، تو تم میرے بدلے میں حج کر لینا. آقا فرماتے ہیں باپ کے بدلے میں بیٹا اگر حج کر لے حج ادا ہو جائے. لیکن نماز only pray for the Allah 5 times, it is compulsory for the every person. نماز آپ پر 5 وقت ہے تو آپ کے باپ پر بھی، آپ کی بیٹی پر 10 سال کی عمر کے بعد. اسی لیے شاعر نے کہا نہ کلیم کا تصور نہ خیال تور سینہ. تور سینہ میں پہاڑ کھانا. موسیٰ علیہ السلام اللہ پہنچا اللہ میں تو دیکھا چاہتی ہوں I want see you. رب نے کہا لن ترانی you cannot see me کی مقدفہ فرمونی، لیکن دفعہ کے لئے مفتی 40 تا لگاتار روزہ رکھے اس پاہو بے 60 تک ہوتے. نہ کلیم کا تصور نہ خیال تور سینہ، میری آرزو محمد میری جوست جو مدینہ. بلا وچن دو سیدہ محفل کی سے الحمدللہ ہمارے علی جناب اسر الدین صاحب قبلہ اور ان کی اہلیہ محترمہ
दोनों मिल करके हज के लिए जाने का ये इरादा किया है। और फिर तीसरी हदीस समाअत कीजिए, मिशका शरीफ की हदीस है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या कि जो शख्स रमजान में उम्रा करे उसको हज के बराबर सवाब देता है। कहिए सुभान अल्लाह। चौथी हदीस में मेरे आका ने फरमाया, एक लोग हज करवा या उम्रा करवा नियत निकले गए घरते खुदा ना खास्ता रास्ता जो दिलवा इंतकाल है गए, आका फरमाते हैं उसको एक हज का या उम्रा करने जा रहा तो उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। वो तो चाहिए ना भाई, मक्का मदीना ठेका पड़ेगी, रास्ता बहुत है लेकिन नियत किया है। बुखारी की हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियत। जैसे इंसान नियत करेगा, उसके नियत के जो है अच्छी नियत करेगा तो उसको क्या बताया गया, वह जो निकले चले गए हज करवा खुदा ना खास्ता रास्ता की इंतकाल है गए तो उसको हज का सवाब मिल जाएगा। जो उम्रा करने जा रहा है उसको उम्रा का सवाब मिल जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। तैबा के तस्वुर को तस्वीर बना लेंगे हम, जाके मदीने में तकदीर